پہلے میں آپ کو یہ ذرا تبادلوں کے حوالے سے اپنی ایک چھوٹی سی رائے دوں کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی جی اور مختلف کورس اور یہ جو تبادلے ہوئے ہیں اس وقت یہ بڑے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے. امن، چاروں طرف جنگوں کے سائے ہیں، بے چینی اور بہت تیزی کے ساتھ حالات تبدیل ہو رہے ہیں. تو میرا ایک تاثر ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہماری انٹیلیجنس سروسز ہیں وہ جو ارد گرد ہونے والے حالات ہیں، مطلب ظاہر ہے نظریں ہر چیز کے اوپر ہوتی ہیں، لیکن ملک کے جو داخلی بہت سے ایشوز ہیں ان سے آنے والے دنوں میں وہ اپنے آپ کو ڈس انگیج کریں گی، کر چکی ہیں بڑی حد تک، لیکن اب مزید کریں گی. اور اس میں یہ ہے کہ افغانستان، سینٹرل ایشیا، ایران، انڈیا، یورپ، امریکہ بڑھ کے اس سے سارا جو بہت سے میں کہا ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، اور اس عرصے میں جو فیصلے ہوں گے وہ فیصلے جو ہے وہ آگے آنے والی کئی نسلیں جو ہیں وہ اس وقت یہ جتنے ہمارے اکابرین ہیں یہ وہ فیصلے کریں گے جو وہ نسلوں کے اوپر اثر انداز ہوں گے. مریم نواز صاحبہ نے بڑی شدید تنقید کی ہے آج، اور انہوں نے اب دیکھیں کہ ان کی میرے خیال سے سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے ان کی جو درخواست ہے، تو شاید 13 تاریخ کو اس کی سماعت ہوگی، تو اس وقت تک دیکھتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ نیب کا آرڈیننس جو ہے یہ تو ایک یوں ہی ایک پھر شرارت سی کسی نے کی ہے لگتا ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، کیونکہ پھر جو وزارت قانون کے اندر جو ہے وہ پھر ایک مسئلے کھڑے ہیں اس میں اٹارنی جنرل آفس اور وزارت قانون کے درمیان بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ماہرین قانون ہیں، ماہرین معاشیات ہیں، بہت سارے. تو اس سے یہ سمجھ نہیں آتا، سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ یہ مشورہ ایگزیکٹ کس نے دیا ہے، اور وہ چونکہ انا کا مسئلہ بنایا ہوتا ہے نیچے شخصیات نے، تو وہ پھر عمران خان صاحب کو اسی جگہ پہ پھنسا کے تو وہیں سے. حالانکہ اس سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ عدالت میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے، یہ پتہ نہیں وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو تبدیل کر دیں تو پھر مشاورت ہوگی تو کیا ہوگا. تو مطلب ایک ایسے ہی دیکھیں سیدھا سا ایک جو ایک اچھا آنیسٹ پولیس آفیسر ہو نا کسی بھی رینک کا، تو وہ اپنے پورے علاقے میں اس کو پتہ ہونا کہ میرے پاس کتنی پاور ہے اور میرے پاس مکمل اتھارٹی ہے اس یونیفارم کے پاس، تو وہ احتساب کر سکتا ہے. وہ جا کے بڑے سے بڑے عہدے پہ کوئی بیٹھا ہو شخص اس کو گرفتار کر سکتا ہے. ایف بی آر کا ایک آفیسر اس کے پاس اتنے اختیارات ہے، اس کو پتا ہو کہ یار میرا یہاں سے ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو جائے گی، اور میں کسی ایک اچھا زبردست بیوروکریٹ اس کو پتا ہو، مطلب پاور کو پتا ہو نا کہ ہمیں سپورٹ ہے سسٹم، ہمیں ایک ملک میں ہماری بدماشی ہمارے سروں پہ نہیں سوار. تو آفیسرز، بیوروکریٹس، آپ کے جتنے لوگ ہیں وہ خود کام کرتے ہیں، اور میں سرکار سے ہٹ کے بھی بات کر رہا ہوں. یہ جو آپ دیکھیں بچے سڑکوں میں مظاہرے کر رہے ہیں، طلباء، اور کبھی ڈاکٹرز نکل کے آتے ہیں، وہ اپنی بات آگے پہنچا رہے ہیں، سر پیر ہی نہیں. بیگم کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ، ان کو ویکسین لگ گئی، اب ان کو بھی لگ گئی ویکسین، اور ان کو دوسری ڈیٹ دی ہے کہ دوسری ڈوز جو ہے وہ 6 نومبر کی ڈیٹ دی ہے ان کو، اور ان کا انتقال ہوا 1 سال ہو چکا ان کا انتقال ہوا. ان کو پہلی ڈوز جو ہے وہ پچھلے مہینے کی 6 تاریخ کو لگی تھی، اور دوسری جو ڈوز ہے غالباً وہ نہیں، ایک ڈوز شاید آج لگی ہے آج کی ڈیٹ پہ، جب بھی بہرحال، اور ایک جو ہے اسحاق ڈار صاحب کو بھی لگ گئی ہے ویکسین پنجاب سے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اب کیا بات کی جائے. بات کرتے ہوئے بھی بڑا عجب سا لگتا ہے معاملہ. اس کی پھر ایک انکوائری شروع ہوگی، اس کو ایک اور کمیٹی بیٹھ گئی، پہلے نواز شریف صاحب پہ بیٹھی تھی، اب اس کے اوپر ایک اور کمیٹی انکوائری. تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات تو اب مجھے نہیں پتا کہ کس سطح کے اوپر نپٹانے چاہیے. میں ایک اور ذرا میں اور باتیں ہیں، بہت ساری خبریں، لیکن میں صرف ایک چیز کے اوپر وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو کہیں پر ہم لوگ میڈیا میں یا میڈیا سے ہٹ کے بطور شہری بھی ہم کہیں تھوڑا سا ایک چیز کو مس کر گئے. اور وہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلے 2 روز پہلے 1-2 روز پہلے جو یہ جو 6 گھنٹے کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ جو بند ہوا ہے. اچھا میں آپ کو صرف یہ بتاؤں اس میں
کہ یہ جو واٹس ایپ اور فیس بک اور انسٹاگرام ہے یہ صرف تصویریں ڈالنے کے لیے یا چیٹ کرنے کے لیے یا اس کے لیے یہ نہیں ہے. اس وقت واٹس ایپ کی صورتحال یہ اور ایک ہی کمپنی، یہ ظاہر ہے کہ ایک اس کو فیس بک ہی اون کر رہی ہے. اچھا واٹس ایپ کو صرف دیکھ لیں کہ اس کو دنیا میں اس وقت جو میں آج کی اسٹیٹسٹکس نکالی ہیں تو 2 ارب لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں کالز کے لیے اور مختلف، اور ہر روز 100 بلین میسیجز جو ہیں وہ واٹس ایپ سے بھیجے جاتے ہیں، اور اس میں جو 22% ہیں وہ آئی او ایس ٹیلی فونز پہ ہیں اور 73% جو ہیں وہ اینڈرائڈس پہ ہیں. اور پچھلے سال جو ہے وہ 600 ملین ڈاؤن لوڈز ہوئی ہیں واٹس ایپ میکنگ کی. تو یہ جو ہے یہ فیس بک کی سب سے بڑی جو ہے وہ ایک شاخ ہے. اچھا، اور دنیا میں تیسری بڑی اپلیکیشن ہے جس کو ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے. 180 ملکوں میں یہ اویلیبل ہے اور سب سے زیادہ میسیجز جو ہیں اس سے بھیجے جاتے ہیں. اچھا، اور یہ 19.3 بلین ڈالرز میں اس کو فیس بک نے خرید لیا تھا. اچھا، اب اس کی 19.3 بلین ہے، اس وقت 1.5 بلین میں اس کو خریدا گیا تھا جب فیس بک نے لیا تھا واٹس ایپ کو. اچھا، اب لیکن جو ایشو ہے وہ یہ ہے، اور واٹس ایپ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہر سال اس کی استعمال کرنے والے بھی واٹس ایپ کے بڑھ رہے ہیں. فیس بک جو ہے وہ 2.8 ارب جو ہیں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے وہ 1.9 ارب لوگ ہر روز فیس بک پہ ہوتے ہیں دنیا کے. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سمجھے کہ ہر 7 میں سے 1 آدمی ہر روز فیس بک پہ ہوتا ہے. 7 ارب کی اگر آبادی ہم لے لیں فرض کریں تو 7 میں سے 1 ارب شخص جو ہے وہ واٹس ایپ پہ ہوگا، فیس بک پہ ہوگا. تو اس میں جو ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ مطلب اس کے منتھلی یوزیج اور یہ سارا. اسی طرح انسٹاگرام جو ہے وہ بھی فیس بک کی ہی کمپنی ہے، اور یہ سارے فیس بک کے ہی سوشل نیٹ ورکس ہیں، اور عام طور پہ تو لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ جی ان کے تھرو جو ہے وہ ان میں صرف جو ہے وہ تصویریں ڈالنی ہیں فیس بک پہ اور یہ سارا کچھ ہونا ہے. لیکن میں آپ کو صرف ایک بات یہ بتاؤں کہ 1 منٹ میں، اب میں یہ بات کر رہا ہوں 1 منٹ میں جو ہے وہ یہ کمپنی 1,64,000 ڈالر کماتی ہے. یعنی اس میں اتنے اشتہارات اور اتنا اس کا بزنس ہے، پوری بزنس امپائر ہے. ٹھیک ہے، فیس بک. اور اس کے جو مارک زکربرگ ہیں ان کا $6 بلین تو ڈوب گیا ان 6 گھنٹوں میں ایز اے پرسن، اور وہ 5ویں امیر ترین شخص سے 6 پہ آ گئے. اچھا، اور 5ویں امیر ترین سے 6 پہ آ گئے $6 بلین کے لاسز کے ساتھ. لیکن جو دوسرا اس کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ $40 بلین مارکیٹ سے غائب ہو گیا. اس کے سٹاکس گر گئے اور کمپنیز کے سارے صاف ہو گئے. اس میں ایشو یہ ہے جو میرا اس میں کنسرن اور بہت سے لوگوں کا کنسرن پیدا ہو گیا دنیا میں. دیکھیں اپلیکیشنز، یہ ساری اپلیکیشنز، فیس بک، واٹس ایپ، لوگ ٹیلی فون کالز کر رہے ہوتے ہیں، میسج بھیج رہے ہوتے ہیں، گروپس بنے ہوتے ہیں واٹس ایپ کے. پھر واٹس ایپ یہ جو سٹاک مارکیٹس ہیں اس میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، مختلف سٹاک بروکرز اس کو بھیج رہے ہیں اوپر نیچے انفارمیشن. جو بزنس مین ہے وہ بیٹھ کے تمام واٹس ایپ کے اوپر ہی وہ اپنا بزنس دیکھ رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھیجو رسیدیں، تصویر اتارو بھیجو، دیکھو ہم سائن کر دیتے ہیں آگے سے. بہت کچھ دنیا میں واٹس ایپ پہ ہو رہا ہے. اچھا، اب پھر یہ ہے کہ بہت کچھ ایڈورٹیزمنٹ، ظاہر ہے کہ بہت بڑی اپلیکیشن ہے فیس بک. تو کئی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپلیکیشن کوئی اور بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں آپ، تو اس میں یہ ہوتا ہے آپ کے پاس آپشن کہ گوگل کے تھرو جانا ہے یا فیس بک کے تھرو جانا ہے. تو یعنی فیس بک اگر، اچھا یہ کوئی ہیک نہیں ہوا ابھی تک، چائنا یا رشیا کسی پہ الزام نہیں لگا کہ کسی نے ہیک کیا، بلکہ ان کا اپنا انٹرنل سسٹم خراب ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں پر ایک بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا ڈیجیٹل
डिजिटल डिजिटलाइज होने ई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और मार्केटिंग और बिजनेस और ये और वो सारा। अब ये जो कुछ हुआ है उन 6 घंटों में, उसने तमाम कारोबार को दुनिया के हिला दिया। और मुख्तलिफ अब इसमें स्टोरीज आनी शुरू हो गई हैं कि एक आदमी कह रहे हैं मेरे $10 मिलियन डूब गए इतने घंटों में। स्टॉक का टाइम था, कहीं स्टॉक मार्केट्स खुलनी थी, कहीं उसने कहा हुआ था कि हम इस वक्त यहाँ पे मीटिंग करेंगे, कहीं मतलब वो सारा का सारा, क्योंकि एक ऑल्टरनेट एक को मुतबादिल सेटअप नहीं था। ठीक, अब आप फर्ज करें इसके साथ ही अगर ट्विटर बैठ जाता और इसके साथ ही फर्ज करें जीमेल बैठ जाती है, 2-3 सिस्टम्स बैठ जाएं, तो पूरी दुनिया का, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं यार जूम पे मीटिंग करनी है हमने, नहीं जूम के ऊपर मीटिंग करनी है हमने स्काइप के ऊपर कॉल करनी है, हमने व्हाट्सएप पे बात करनी है, हमने ग्रुप। अगर फर्ज करें वो 6 घंटे, जिन 6 घंटों में वो वाइटल इम्तिहानात होने बच्चों के, या उसमें कोई, चलें वो तो फिर होगा कि जो बच्चों के इम्तिहान हो गए, बंद था तो यूनिवर्सिटियां भेजेंगी तो वो खुल जाएगा। लेकिन मैं आपसे बात ही कर रहा हूं कि उस वक्त अगर कोई बिजनेस मीटिंग्स होनी थी, मैं आपसे कह रहा हूं कि लोगों का अब ये आ रहा है कि जी उनके अरबों डॉलर्स प्राइवेट, वो लोग जो डिपेंड कर रहे थे फेसबुक, और मैंने कहा ना रेवेन्यू है, यानी उस बंदे के तो 6 अरब डूबे ही हैं मार्क जुकरबर्ग के, लेकिन उसके साथ जो लोगों का पैसा, और स्टॉक मार्केट में गिर गया उनका जो शेयर था, 40 बिलियन का वाइप आउट हो गया। लेकिन इशू ये है कि ये दुनिया को भी ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि यार हम, ये तो ठीक है कि टेक्नोलॉजी की तरफ हम तो जा तो रहे हैं, मतलब ई बिजनेस और ये बिजनेस और वो बिजनेस और यूट्यूब और ट्विटर और ये सारा कुछ, लेकिन अगर ये अचानक बंद हो जाता है तो हमारा रोजमर्रा का काम, अस्पतालों के अंदर लोग बाहर से उन्होंने कॉल करनी है तो यार कोई इशू नहीं है, अगर उसमें नहीं भी है हमारे पास उसमें तो यार व्हाट्सएप तो चल रहा है ना, तो व्हाट्सएप पे हम बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो व्हाट्सएप ही बंद हो गया, मोस्टली कोऑर्डिनेशन से, और बीमार डॉक्टर्स हॉस्पिटल इधर उधर आगे मरीजों से, तो वो अगर व्हाट्सएप ही बंद रहा इस पूरे अरसे में, तो इंटरनेशनल कॉल्स लोगों ने आगे पीछे करनी, तो ये बहुत सारे सवालात अपने पीछे छोड़ गया है।